ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے تھے. خیبر پختونخوا میں کیا کوئی تبدیلی آئے گی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں رائٹ ناؤ جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح سے حماد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ڈو یو تھنک کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ بڑے لائل بھی رہے ہیں، بڑی انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بھی برداشت کی ہیں، اب وہ اس سٹیج پہ آ جائیں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی کرسی کا معاملہ ہے اور تحریک انصاف کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، کہ وہ ایک فارورڈ بلاک باقاعدہ اناؤنس کر دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب بڑے کنونس تھے کہ ابھی فوری طور پر ان کو ریپلیس کر دیا جائے، اور عاطف خان اور دوسرے گروپ میں سے کسی کو لینے کی بات ہو رہی تھی. تو اسی وقت اشارے کنایوں سے خان صاحب کو یہ میسج پہنچا دیا گیا کہ اب علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کا مطلب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونا ہوگا. یعنی کہ ان کے پاس اتنے اراکین کا ایک مکمل گروپ ہے جس کے تحت وہ جس طرف بھی اپنا پلڑا رکھ دیں گے اس طرف کی حکومت بن جائے گی. سو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ جو علیمہ خان نے بات کہی تھی کے پی کے کی حد تک اس میں بڑی سچائی ہے کہ خان صاحب پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اتنے آرام سے اپنی وزارت اعلیٰ جانے دیں گے. اور دوسری جانب ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنی ہوگی، ہمیں کہیں نہ کہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو دینا چاہیے کہ وہ شاید چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مفاہمت کا راستہ نکل کر خان صاحب کو باہر آنے کا راستہ مل جائے. وہ یہ نہیں تاثر، میں نہیں سمجھتا کہ یہ تاثر درست ہے کہ وہ ہر حالت میں پی ٹی آئی سے کوئی باغی ہو گئے ہیں یا پی ٹی آئی کی پالیسی پارٹی کے خلاف چلیں گے. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے حکومتیں بھی چلانی ہے، انہوں نے میٹنگز میں بھی بیٹھنا ہے، انہوں نے کور کمانڈر کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، انہوں نے گورنر کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. تو اس حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایز اے برج اگر کام کر جائیں اور برج کے طور پر اگر وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی ریلیف لے لے اور ایز اے وزیر اعلیٰ آف پی ٹی آئی رہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی اس بات پر آ گئی کہ ان کو ہٹانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے لیے علی امین گنڈاپور کو ہٹا کر اپنا ہی کوئی وزیر اعلیٰ لانا اب ممکن رہ گیا. اٹ از لائک امپاسبل رائٹ ناؤ. اور ایک چیز آپ کو چھوٹی سی بتاتا چلوں، وہ یہ کہ علی امین گنڈاپور نے جس انداز میں جب وزارت اعلیٰ لی اور سارا کچھ ہوا تو یہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اختلافات تھے، بہت زیادہ تحفظات تھے. سو پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے کے پی کے میں وہ واقعی بڑی منقسم ہے، تمام پریشر گروپس اور پاور گروپس ہیں. سو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں علی امین گنڈاپور کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی میں پریشر گروپس ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک تاریخ بھی رہی ہے. بنی گالا اکثر آ کے عاطف خان کا گروپ جو ہے دھرنا دیا کرتا تھا. ضمیر صاحب وٹ ڈو یو تھنک کہ جو کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ظاہری بات ہے کسی نہ کسی طرح جب حکومت آپ چلا رہے ہوتے ہیں آپ کو ملٹری قیادت کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، معاملات کو بھی رن کرنا ہے، بیوروکریسی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفاہمت کی بات پہ آئیں. لیکن عمران خان صاحب ایک بیانیہ جو مسلسل لے کے چل رہے ہیں، ڈیل نہیں کروں گا. آپ نے خود بھی بات کی کہ جیسے ہی کوئی مفاہمت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اڈیالہ سے بیانات آ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال تو ہمیں جاری رہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو ایسے تمام معاملات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو جائے گا؟ یعنی یہ مفاہمت کی بات کریں، یہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے. اب کوئی صحیح 100% جو باہر ہو رہا ہے وہ 100% ایز اٹ از انفارمیشن خان صاحب تک پہنچ رہی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. کیا جو اندر وہاں پہ جو بات ہوتی ہے وہ کیا 100% وربیٹم ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بالکل 100% صحیح ہے جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ ہم تک پہنچی ہے؟ یہ بھی نہیں ہے معلوم ہمیں. کیونکہ صبح کوئی ملتا ہے تو شام کو اگر وہ باہر اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتا ہے تو شام کو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر کچھ لوگ اس کی تردید کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دوسرا جو ابھی بات کی انہوں نے کہ جی علی امین گنڈاپور تو کو چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں. آئی ڈونٹ نو، میرا اپنا آئی مے بی رانگ، لیکن مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ بہت لمیٹڈ لیڈرشپ ہے اس وقت پی ٹی آئی میں جو کہ سیریسلی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں. باقی اپنی سیاست کر رہے ہیں، اپنی کانسٹیچوئنسی بینیفیشری کر رہے ہیں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے نا، دیکھیں ابھی یقیناً بہت ٹف ٹائمز آنے ہیں اور خان صاحب کو کوئی امیجیٹلی ہمیں کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. چاہے
کوئی کوشش کر لے, چاہے علی امین گنڈاپور برج بن جائے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان, چاہے علی امین گنڈاپور برج بن جائیں گورنمنٹ اینڈ عمران خان, فیڈرل گورنمنٹ, یا ریگارڈلیس کسی کے بھی درمیان, آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. مے بی اندر ایئر اور سو. مشکل. اب میں دیکھیں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن you never know, change of heart at Donald Trump's Oval Office, تو وہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو I can't predict that, لیکن جو ابھی as we speak جو مجھے ریالٹی جو پکچر کینوس پہ جو نظر آ رہا ہے اس میں I don't see any اوول relief. آفس کی بھی ہمیں سپورٹ پتہ لگ رہی ہے کہ کس طرف ہے. وہ پھر آپ کو اب آئیڈیا تو ہو چکا ہوا ہے نا, تو وہ you can't bank on so many things. How do you see this situation? 40 سے 42 لوگ ایسے ہیں جن پر جو ہے 9 مئی کے FIRs ہیں, وہ اس ٹائم اسمبلی میں موجود ہیں. 26 اراکین جو پی ٹی آئی کے ہیں پنجاب سے, ان کو معطل کیا گیا ہے, ان کے ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. 35 آزاد اراکین جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل دیوار سے, ظاہری بات ہے اتنے زیادہ کیسز سے لگا تو دیا گیا ہے, اب مکمل خاتمے کی طرف جا رہی ہے بات. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ جو یہ 40 to 42 MNAs کی نیشنل اسمبلی کے ممبرز جو پی ٹی آئی کے مطلب ہیں لیکن آزاد آئے تھے مختلف نشانوں پر اور پھر اب سنی اتحاد میں ہیں, وہ 9 مئی کے کیسز میں اگر چلے جاتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں, نااہل ہو جاتے ہیں, سزائیں ہوتی ہیں, then it would be a last nail in the PTI's coffin. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اگر اکثریت مل گئی مسلم لیگ نون کو, مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ کیا 27ویں ترمیم لائی جائے گی؟ 27ویں ترمیم ہوگی کیا؟ اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.